حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا، حضور آپ جیسے حکم کریں، تو حضور نے فرمایا سب کے لیے جائز ہے دوسرا نکاح کرنا، پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی تیرے لیے جائز نہیں، تو نہیں کر سکتا دوسرا نکاح۔ یہ اعزاز ہے سیدہ فاطمہ کا، یہ اعزاز ہے۔ کیوں بھلا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیدہ جلدی چلی گئی تھی دنیا سے، کل عمر 28 سال پائی ہے سیدہ فاطمہ، کل عمر 28 سال۔ 28 سال۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کو بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، دھرتی پہ بسنے کے لیے لمبا وقت گزارنے کے لیے وہ نہیں آتے، وہ تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ کل عمر 28 سال، 21-22 بھی لکھی ہے لوگوں نے، 28 سال عمر مبارک پائی سیدہ پاک دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پیار۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، انہوں نے نا وہ ساری تکلیفیں حضور کے ساتھ اٹھائیں جو دین کے رستے میں نبی پاک کو آئیں تھیں، وہ ساری۔ ہمارے ہاں نا اب ایک بیماری ہے، بیٹی سے بات نہ کرو ٹینشن لیتی ہے، اماں کو نہ بتانا پریشان ہو جائے گی، فلانے سے نہ بات کرنا۔ کیوں؟ حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حقیقت اور ہوتی ہے، ٹینشن اور ہوتی۔ اب حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت بچوں کو سکھائیں، بچوں کو وہاں لائیں کہ وہ حقیقت کے عادی بنیں۔ حضور حقائق بتاتے، حقائق۔ بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور نے وصال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرماتی ہیں قربان جاؤں حضرت فاطمہ چلتی بھی اس طرح تھی جو حضور کا طریقہ تھا، بولنا بھی اسی طرح کا تھا جو نبی پاک کا بولنا تھا، رفتار میں گفتار میں حضور کے مشابہ۔ وہ تشریف لائیں، حضور نے قریب بٹھایا اور کان میں راز کی بات کی۔ اس کا مطلب ہے کچھ باتیں بیٹیوں سے بھی راز کی کر لینی چاہیے۔ بھائی آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے کہ بیٹی سے بھی کبھی کوئی راز کی بات کر لیں۔ حضور نے بلایا اور پھر کان میں کو بات کی، کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر حضور نے کان میں کو بات کی تو مسکرانے لگی۔ حضور تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ فاطمہ کیا کہا حضور نے؟ تو فرمانے لگی میرا اور میرے نبی پاک کا راز ہے، آپ کو میں کیوں بتاؤں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، سرکار نے وصال فرمایا تو کچھ دن گزرے تو میں نے کہا فاطمہ میرا تم پر حق ہے، میں تمہاری ماں ہوں، میرا حق ہے، اس حق کی وجہ سے میں کہتی ہوں مجھے وہ بتا دو وہ کیا بات تھی کہ پہلے تم روئی پھر تم ہنسی؟ تو میں نے کہا حقیقتوں سے آگاہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فرمانے لگیں اماں جی حضور نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ ہر رمضان میں جبریل امین ایک قرآن پاک مجھے سناتے تھے، ایک میں انہیں سناتا تھا، اس سال جبریل نے 2 سنائے ہیں۔ فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میری رخصتی ہے، مصیبت آئے تو صبر کرنا، مشکل پڑے تو حوصلہ کرنا، اپنے آپ کو اپنے رب کریم کے سپرد رکھنا۔ کہتی ہیں جب یہ بات حضور نے بیان کی تو میں رو پڑی، اور پھر نبی پاک نے میرے کان میں کہا فاطمہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی نا وہ تم ہی ہو، اور یہ بھی یاد رکھنا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ فرماتی ہیں یہ بات سنی تو میں مسکرا دی۔ 6 ماہ گزرے حصول کے بعد تو سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، صرف 6 ماہ، پورا سال نہیں، 6 ماہ گزرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک بات میں نے حضرت فاطمہ میں جو سب سے بڑھ کے دیکھی، جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا یہ ساری ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو سکھانی ہے، ان کو حقیقت سے آشنا کریں، حقیقت سے۔ یہ چھپانا اور یہ کہنا ہو یہ فلانا بچہ ڈر جائے گا، یہ گھبرا جائے، وہ پھر ساری زندگی ڈرے گا۔ بچوں کو بزدل نہ بنائیں، ان کو سکھائیں کہ آپ نے آنے والی مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایک بات خاص کر کے مسند ابو یعلا میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد جس کو سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر سچ بولتے دیکھا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ میں نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ خدا را ماؤں کو میرا یہ پیغام دیں، ان سے کہیں بچوں کو سچ بولنا سکھائیں۔ والد سے میری گزارش ہے
بچوں کے سامنے کوئی بہانہ نہ کریں، انہیں 1% بھی یہ نہ پتہ چلے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، 1% بھی کوئی بہانہ بازی نہ سکھانا انہیں، ورنہ وہ تمہارے ساتھ دھوکہ شروع کر دیں گے۔ وہ کالج نہیں جائیں گے پر تمہیں کہیں گے میں گیا تھا، وہ سکول نہیں جائیں گے اور تمہیں کہیں گے میں گیا تھا، وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے، وہ تمہاری دولت غلط جگہ استعمال کریں گے۔ ان کے سامنے کوئی جھوٹ نہ بولنا، کوئی بہانہ نہ کرنا، ورنہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ماحول کتنا خراب ہو گیا، عدم اعتماد گھروں میں خاندانوں میں آئے گا، تباہی اتر جائے گی۔ خبردار، بچوں کے سامنے کبھی بھی انہیں سچ کی عادت ڈالے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑا کسی کو سچا، اس کا نتیجہ نکلا نا کہ امام حسن سے بڑا سچا کوئی نہیں، امام حسین سے بڑا سچا کوئی نہیں، سیدہ زینب سے بڑا سچا بھی۔ پھر سچ آگے منتقل ہوا۔ ایک حدیث برسبیل تذکرہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا سا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میری ماں نے مجھے کہا، چھوٹا سا تھا، مائیں کہتی ہے نا بیٹے یہ دیکھو میں چیز دیتی ہوں ادھر آؤ، حالانکہ کئی دفعہ مٹھی خالی ہوتی، تو میری اماں نے مجھے کہا بیٹے ادھر آؤ میں کچھ چیز دیتی ہوں۔ کہتے ہیں جب میری ماں نے یہ کہا تو حضور فرمانے لگے کچھ دینے لگی ہو؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں ہیں۔ چھوٹے بچے کے ساتھ ماں بات کر رہی ہے، تو حضور فرمانے لگے اگر تمہارے ہاتھ میں کھجوریں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوتی تو تمہارے ذمے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ نہیں تم کہہ سکتے وہ تو بچہ ہی تھا، بچے سے کنایا توریہ بعضوں کا جائز رکھا ہے، کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جھوٹ بول دینا کہ میں فلاں چیز میرے پاس ہے دینے لگا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ بھائی خدا را سچ کا مزاج اگر گھروں میں آئے نا، سچ کا مزاج، تو پھر بیٹے عبد القادر جیلانی غوث پاک جیسے بنا کرتے ہیں۔ اگر مزاج سچ والا آئے تو وہ طالب علم بن کے بھی کبھی جائیں تو کئی چوروں کی توبہ کرا کے مدرسے داخل ہوا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سچ کا مزاج اپنے گھر میں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے نا فطرتی زندگی جی کے ہمیں دکھائی۔ وہ گھر کے اندر جھاڑو دیتی تھیں، آٹا گوندتی تھیں، روٹیاں پکاتی تھیں، چکی پیستی تھیں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، لیپا پوتی کرتی تھیں، بچوں کی سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، شوہر کی خدمت کرتی تھیں، اور پھر ساری رات مصلے پہ بھی بیٹھتی تھیں۔ سارے کام سیدہ فاطمہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، امیر باپ کی بیٹی ہیں، لیکن حضرت زبیر بن عوام حضور کی پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا تو کہتی ہیں ان کے گھر میں کوئی خادم نہیں تھا، میں سارے کام کرتی تھی، میں ان کے گھر کے کام بھی کرتی تھی، میں کنویں سے پانی بھر کے بھی لاتی تھی۔ حضرت یہ آپ کو بخاری میں حدیث ملے گی، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ انہوں نے اونٹ رکھا ہوا تھا اور ملازم کوئی نہیں تھا، خادم اور غلام کوئی نہیں تھا، تو میں ان کے اونٹ کو چارہ بھی ڈالتی تھی، میں سارے کام کرتی تھی۔ بیٹی گھر کے کام کرنے سے بھی کبھی کمزور ہوتی ہے۔ آج کل وہ لبرل ہے نا، موم بتی مافیا، وہ پوچھتا ہے جی کہاں لکھا ہے بی بی گھر کے کام کرے، گھر کس کا ہے؟ ویسے تو وہ کہہ رہی ہے میں کسی کی مداخلت بھی پسند نہیں کرتی، میرے گھر میں آ کے نند بات نہ کرے، تب تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں مداخلت بھی کوئی نہ کرے، اور جب کام کرنے کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں کس حدیث میں لکھا ہے؟ بالکل نہیں کسی حدیث میں لکھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ مدینے والے کی صاحبزادی اپنے گھر کے کام کرتی تھی۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی وہ صاحبزادی کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں روٹی پہنچانے کا شرف حاصل ہے، وہ گھر کے سارے کام کرتی تھیں، اپنے خامند کے جانوروں کی بھی خدمت کرتی تھیں، یہ ضرور لکھا ہے۔ یہ سیرت اپنائیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 3 سال قید بھی کاٹی ہے شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ، پتے کھا کے بھی گزارا کیا۔ احد میں جنگ عروج پہ تھی تو حضور ساتھ لے کے گئے تھے حضرت فاطمہ کو، سیدہ مشکیزے میں پانی بھر بھر کے زخمیوں کو پلاتی تھی، دعائیں دیتی تھی۔ بڑا عجیب منظر ہوا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب ہم نے منظر دیکھا کہ حضور کا وجود لہو لہان ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ دوڑتی آ رہی، مجھے لگا کہ یہ کمزور ہوں گی، لیکن حضرت فاطمہ نے کیا کیا، میں پانی بہاتا تھا اور سیدہ حضور کے زخم دھوتی تھی، زخم دھوتی تھیں۔ پھر اس دور میں طریقہ تھا کہ کوئی کپڑا گرم کر کے زخم کے اندر جلا کے دیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام تھا، پر میں نے سیدہ فاطمہ کا حوصلہ دیکھا، وہ جو حضور نے انہیں دیا تھا
جو نبی پاک نے تربیت کی تھی، انہوں نے خود کپڑا جلایا اور حضور کے زخم میں جب وہ دے رہی تھیں تو حضور تھوڑی تکلیف محسوس کرنے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے وہ ساری آزمائشیں، وہ سارے رنگ، وہ سارا کچھ حضور کے ساتھ دیکھا، غربتیں بھی حضور کے ساتھ کاٹیں۔ میں کیسے کہوں کہ آج کل ہمارا لاڈ صرف اتنا ہے کہ جی جو بچے مانگتے ہیں میں لا کے دیتا ہوں۔ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو آپ نے الجھا دیا انہیں، آپ نے ان کو بگاڑنے میں اور محنت سے انہیں دور کرنے کے لیے آپ نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ جو مانگتے ہیں لا کے، یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ کرنے والا کام تو یہ تھا کہ بچوں کو کچھ نہ ملے تو انہیں صبر کرنا بھی آئے، انہیں کچھ نہ ملے تو انہیں اپنی زبان شکوے سے روکنی بھی آئے۔ حوصلہ اگر آپ دیکھیں نا، حضور فرماتے ہیں کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ پتہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنی اولاد کو سب سے اچھا ادب سکھا دیا اس نے سب سے اچھا تحفہ دے دیا ہے۔ ان کو آداب زندگی سے آگاہ کریں، اچھا تحفہ ہو گیا ان کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں دولت کے انبار ان کے پیروں میں لگا دیے جائیں تو پھر ماحول آسانی والا ہوگا؟ پھر تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، پھر تو شدت پسندی اور بڑھے گی، پھر تو کاہلی، سستی، نکما پن اور زیادہ آئے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کرنا سکھایا۔ کئی دنوں کی بھوک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 دن بیت گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں گئے، پہلے میزبان نبی پاک۔ انہوں نے دیکھا کہ چہرہ نور پہ نکاحت ہے تو جلدی سے ایک بکری ذبح کی۔ بکری پکنے لگی تو انہوں نے نا کھجور اور کچھ انہوں نے اتار کے انگور وغیرہ پلیٹ میں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ یا رسول اللہ شوق فرمائیے جب تک کھانا پکتا ہے۔ حضور نا ہلکے ہلکے ایک لقمہ اٹھا لیتے، کبھی کبھی ایک لقمہ اٹھا لیتے، حضور کھانے لگے۔ اتنی دیر میں کھانا پک کے آ گیا۔ بڑے شوق سے، رغبت سے نہیں حضور نے کھجوریں کھائیں، شوق کے ساتھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے۔ کبھی کبھی نا جیسے کوئی ایک ٹکڑا بندہ اٹھا کے کھاتا ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں۔ کھانا پک کے آیا تو حضور نے ایک روٹی اٹھائی اور 2-3 بوٹیاں اٹھائیں اور رکھیں، پھر ان کو لپیٹا اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک صحابی کو تھما کے کہا یہ لے جاؤ اور فاطمہ کو دے آؤ۔ میں نے نہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور فاطمہ نے 6 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ 6 دن ہو گئے، انہیں اپنے گھر میں صبر سے وقت گزارا ہے، کچھ نہیں کھایا، لے جاؤ کھا۔